أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين۔ اور بے شک ہم نے داؤد اور سلیمان کو بڑا علم عطا فرمایا، اور ان دونوں نے شکر ادا کرتے ہوئے کہا، تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جس نے ہمیں اپنے بہت سے ایمان والے بندوں پر فضیلت عطا فرمائی۔ وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين۔ اور سلیمان علم و نبوت اور حکومت میں داؤد کے جانشین ہوئے، اور انہوں نے فرمایا، اے لوگوں، ہمیں پرندوں کی بولی سکھائی گئی اور ہمیں دین و دنیا کی ہر نعمت سے حصہ عطا ہوا، بے شک یہی اللہ کا کھلا فضل ہے۔ وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون۔ اور سلیمان کے لیے جنوں اور آدمیوں اور پرندوں سے ان کے لشکر جمع کیے گئے تو وہ نظم و ضبط کے لیے ایک جگہ روکے جاتے تھے۔ حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون۔ یہاں تک کہ جب وہ چونٹیوں کی ایک وادی پر آئے تو ایک چونٹی جو ان کی ملکہ تھی کہنے لگی، اے چونٹیوں، تم اپنے گھروں میں چلی جاؤ، کہیں سلیمان اور ان کے لشکر بے خبری میں تمہیں کچل نہ دیں۔ فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين۔ تو سلیمان اس چونٹی کی بات سن کر مسکرا کر ہنسنے لگے اور عرض کی، اے میرے رب، مجھے توفیق عطا فرما کہ میں تیرے ان احسانات کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھ پر اور میرے ماں باپ پر کیے، اور یہ توفیق عطا فرما کہ میں تیری پسند کے نیک کام کرتا رہوں، اور مجھے اپنی رحمت سے اپنے ان بندوں میں شامل فرما جو تیرے قرب خاص کے لائق ہیں۔ وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين۔ اور سلیمان نے پرندوں کا جائزہ لیا تو فرمانے لگے، کیا وجہ ہے کہ مجھے ہدہد دکھائی نہیں دیتا؟ یا وہ واقعی غیر حاضر ہے؟ ضرور میں اسے سخت سزا دوں گا، یا ضرور اسے ذبح کر دوں گا، یا وہ اپنی غیر حاضری کی کوئی واضح دلیل میرے پاس لے کر آئے۔ فمكث غير بعيد فقال أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين۔ تو تھوڑی ہی دیر کے بعد ہدہد حاضر ہوا اور نہایت عاجزی و انکساری کے ساتھ معافی چاہتے ہوئے عرض کی، حضور، میں وہ بات دیکھ کر آیا ہوں جو آپ نے نہ دیکھی، اور میں آپ کے پاس شہر سبا سے ایک یقینی خبر لایا ہوں۔
إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. میں نے وہاں ایک عورت کو دیکھا جو ان پر حکمرانی کر رہی ہے اور اسے سلطنت کی ہر چیز سے نوازا گیا ہے اور اس کا ایک بہت بڑا تخت ہے. وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. میں نے اسے اور اس کی قوم کو اللہ کے بجائے سورج کو سجدہ کرتے ہوئے پایا اور شیطان نے ان کے برے اعمال ان کی نظر میں اچھے بنا دیے ہیں اور انہیں سیدھے راستے سے روک دیا ہے تو وہ سیدھی راہ نہیں پاتے. ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون. وہ اللہ کو سجدہ کیوں نہیں کرتے جو آسمان اور زمین کی چھپی ہوئی چیزیں یعنی بارش اور نباتات وغیرہ نکالتا ہے اور جو کچھ تم چھپاتے ہو اور ظاہر کرتے ہو وہ سب جانتا ہے. اللہ لا الہ الا هو رب العرش العظیم. اللہ ہی معبود برحق ہے کہ اس کے سوا کوئی سچا معبود نہیں، وہ عرش عظیم کا مالک ہے. قال سننظر اصدقت ام كنت من الكاذبین. سلیمان نے ہدہد سے فرمایا اب ہم دیکھیں گے کہ تو نے سچ کہا ہے یا جھوٹ بولنے والوں میں سے ہے. اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون. میرا یہ فرمان لے جا کر ان پر ڈال دے، پھر ان سے الگ ہٹ کر دیکھ کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں. چنانچہ ہدہد نے وہ فرمان لے جا کر ملکہ بلقیس کی گود میں ڈال دیا. قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. ملکہ بلقیس نے کہا اے درباریوں، بے شک میری طرف ایک عزت والا خط ڈالا گیا ہے، بے شک وہ خط سلیمان کی طرف سے ہے اور بے شک وہ اللہ کے نام سے شروع ہے جو نہایت مہربان بحد رحم فرمانے والا ہے. اس میں یہ حکم ہے کہ میرے مقابلے میں سرکشی نہ کرو اور فرما بردار ہو کر میرے پاس حاضر ہو جاؤ.